وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 76 ہے۔ اور ایک حدیث کہ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل لیذکر والرجل یقاتل لیرا مکانہ فمن فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ اعلی فہو فی سبیل اللہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1904۔ اور کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس کو آپ آپسی اختلاف نہ سمجھ لیں، بے اختلاف یسیر کے کچھ الفاظ دوسرے ہیں، اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، گویا ان کے الفاظ کچھ اور ہیں اور ان کے الفاظ کچھ اور ہیں، تھوڑی بہت جگہ میں رد و بدل۔ یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3126۔ ابھی اس سے پہلے ہم الولاء والبراء کے سلسلے میں سن رہے تھے، اسی ضمن میں طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ۔ چونکہ آگے چل کر یہ ذکر ہمارے سامنے آنے والے تھے، اسی وجہ سے ہم نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں لگ بھگ 9 پارٹ میں، مختصر انداز کے ساتھ 9 پارٹ میں الولاء والبراء کے سلسلے میں کچھ گفت و شنید کی ہے۔ اس سلسلے میں یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ گویا 2 باتیں ہمارے سامنے اس آیت کو رکھنے سے آئیں کہ دنیا میں جو لڑائی ہو رہی ہے یا تو وہ فی سبیل اللہ ہے یا تو وہ فی سبیل الطاغوت ہے، یعنی اللہ کے راستے میں ہے یا پھر طاغوت کے راستے میں ہے۔ اب ہم نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اور آپ کس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، کس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں ہیں یا طاغوت کے راستے میں، کیونکہ یہ لازمی بات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہے، یہ 2 ہی باتیں ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، ایک حزب اللہ اور دوسرا حزب الشیطان۔ جو حزب اللہ میں ہوگا وہ حزب الشیطان کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور جو حزب الشیطان میں ہوگا وہ حزب اللہ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کے فتاوی میں یہ بات مذکور ہے کہ جو شخص یہودیوں، عیسائیوں، تمام کافروں
اور مسلمانوں کے درمیان صرف وطن کا ہی فرق کرتا ہے. کس کا؟ صرف وطن کا ہی فرق کر رہا ہے. یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کافر ہوں، مسلم ہوں، لیکن فرق کر رہا ہے صرف کس بات کا کہ وطن ہی کی وجہ سے وہ فرق کرتا ہے اور ان کے احکام ایک جیسے سمجھتا ہے. اگر آدمی ایسا سمجھ رہا ہے تو وہ کافر ہے. گویا وطنیت کی بنیاد پر اگر آدمی فیصلے کر رہا ہے وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. اب لوگ معلوم نہیں کہاں سے یہ حدیثیں لے کر کے آ جاتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان، لیکن اس کی کوئی دلیل وہ پیش نہیں کرتے. تو یہاں پہ اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کا یہ فتویٰ ہے. یہ فتویٰ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جو شخص یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ صرف وطن کی بنیاد پر فرق کرتا ہے. کس کی بنیاد پر؟ وطن کی بنیاد پر فرق کرتا ہے اور ان کے درمیان میں احکام ایک جیسے رکھتا ہے کہ ہم وطن ہیں تو ان کے ساتھ احکام ایک جیسے ہوں گے. اگر آدمی ایسا کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس شخص کے کافر ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے عقیدہ الولا والبرا میں وطن کو اللہ کا شریک بنایا. اس نے عقیدہ الولا والبرا میں، اگر ہم اب یہاں پر صرف آپ کے سامنے ابھی الولا والبرا کہہ دیں تو آپ کے سامنے پوری بات کلیئر ہے کہ الولا والبرا کے سلسلے میں کیا باتیں ہمارے سامنے آئیں. اسی لیے اب ہم صرف الولا والبرا کہہ کر نکل جائیں گے. اگر آپ کو الولا والبرا کی تفصیل سننا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ 9 ایپیسوڈ دیکھ لیں، ان میں ہم نے پارٹ وائز 1 سے لے کر 9 تک الولا والبرا کے سلسلے میں گفتگو کی ہے. تو اس نے الولا والبرا میں وطن کو اللہ کا شریک بنا دیا اور اس بارے میں عقیدہ و دین کے بجائے وطن اور مٹی کو معتبر سمجھا. وطن کو معتبر سمجھا، ہوا کی مٹی کو معتبر سمجھا. تو بہت سے شرعی دلائل اس عقیدے اور نظریہ کا رد پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ الولا والبرا کے لیے دین اور عقیدے کو معیار بنانا واجب ہے. کوئی بھی آدمی وطنیت کو، کوئی بھی آدمی برادری کو، یا کوئی بھی آدمی علاقائیت کو، یا کوئی بھی آدمی اپنی وطنیت کو اس بات کے آڑے نہیں لا سکتا. اگر کوئی آدمی سوچ رہا ہے تو چونکہ وہ مسلم ہے اور یہ دین، یہ مذہب صرف ایک محلے کا، یہ مذہب صرف ایک ملک کا، یا سے یہ مذہب صرف مکہ اور مدینہ کا نہیں، یہ مذہب عالمگیر ہے. اور آپ کی فکر عالمگیر پیمانے پر ایک ہونی چاہیے. اور وہ فکر آپ کو کہاں سے ملے؟ وہ فکر آپ کو یا تو کتاب اللہ سے ملے یا سنت رسول اللہ سے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ قدم اٹھایا، اب آپ کو بھی ویسے ہی قدم اٹھانے چاہیے. لیکن اگر آپ ایسے قدم نہیں اٹھا رہے ہیں علاقائیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر آپ سارے ڈیسیزن لے رہے ہیں، فیصلے لے رہے ہیں، تو اس حد تک یا تو برادری کو، یا وطن کو، یا علاقے کو، یا پھر خاندان کو، کیونکہ خاندانی بنیاد، خاندان کی وجہ سے اب آدمی آ گیا چکر میں، تو اس نے خاندان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، یا وطن کو، یا برادری کو، یا علاقے کو. تو اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ عقیدہ الولا والبرا کے لیے دین اور عقیدے کو معیار بنانا یہ واجب ہے کہ آپ کا دین کیسا ہو،
آپ کا عقیدہ کیسا ہو. اب اگر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ وطن کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، برادری کو آپ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، علاقائیت کو آپ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. یا پھر اسی معنی میں مسلک اور فرقے کو غور کریں آپ کہ چاہے وہ وطن ہو، چاہے برادری ہو، چاہے علاقہ ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے مسلک اور فرقہ کیوں نہ ہو، اگر ان چیزوں کی بنیاد پر اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ نے گویا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سامنے نہیں رکھا. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آپ نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کا شریک منتخب کر لیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا فلانی مسجد میں فجر کی نماز، وہ مولانا صاحب کی کیا باتیں سنتے ہو صاحب، وہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ وہ محلے کی مسجد میں نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا صاحب کوئی دلیل پیش کر دو کہ جس کی بات سنی جائے یا جس سے دین لیا جائے اور اس کا محلے کی مسجد میں با جماعت فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے. جبکہ اسلام تو ہمیں اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی ہے، اگر ایک غیر مسلم کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے تو آپ کو اس سے بات لے لینی ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ وہ اپنی بات نہیں پیش کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کی بات پیش کر رہا ہے، تو آپ کو اس سے لے لینے میں بات کو کوئی حرج محسوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ وہ آپ کی گمی ہوئی چیز تھی، اب ایک غیر کے پاس میں مل گئی، تو کیا وہ غیر کے پاس میں ملی تو آپ اس کی بات کو نہیں لیں گے؟ آپ اپنی چیز کو اس سے واپس نہیں لیں گے. آپ چلے آ رہے تھے، بڑا سودا ہوا تھا اور 50 لاکھ روپے آپ کے تھیلے میں رکھے ہوئے تھے یا کوئی بیگ میں رکھے ہوئے تھے، وہ بیگ آپ کا گر گیا، آپ آگے نکل گئے، لیکن پتہ چلا کہ یار بیگ گر گیا ہے، میں پیچھے پلٹ کر کے اس کو لے لوں، لیکن پتہ چلا کہ ایک ایسے آدمی نے اس کو اٹھا لیا جو مشرک تھا، تو آپ اپنا بیگ اس سے واپس نہیں لیں گے، وہ دینے کے لیے تیار ہے. اچھا دنیا کی بات ہے تو لینے کے لیے آپ تیار ہیں، لیکن اگر دین کی بات ہے تو پھر مین میخ نکالیں گے، وہ داڑھی چھوٹی، وہ ٹخنے سے نیچے، سمجھ رہے صاحب؟ تو یہ ساری چیزیں مسلک اور فرقے نے پیدا کی، افتراق نے پیدا کیا، نبی کی امت کے درمیان افتراق پیدا کیا گیا سوچی سمجھی سازش کے تحت، اور نبی کی اس امت کو فرقوں میں اور مسلکوں میں بانٹ دیا گیا. اب نبی کی امت فرقوں میں اور مسلکوں میں بڑھ گئی ہے تو یہ فلانے مولانا ہے تو ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، ہمارے مسلک کے مولانا جو بولیں گے ہم ان کی بات سنیں گے. اس طرح سے اگر آدمی کر رہا ہے، کوئی معاملات طے کر رہا ہے، تو اس نے اللہ کا شریک منتخب کر لیا. کیوں کہ گویا اب دوسری بات اس کو آپ وہاں پہ لا کر کے جوڑ لیجئے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ وہ آیت کے سلسلے میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا معبود بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا احبار اور رہبان کو. عدی بن حاتم نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے، یعنی جس چیز کو وہ صحیح کہتے تھے، تم اس کو صحیح سمجھتے تھے کہ نہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، ہاں ایسا تو ہے. جس چیز کو وہ غلط کہتے تھے تم اس کو غلط مانتے تھے کہ نہیں؟ حلال کہتے تھے تو حلال سمجھتے تھے، حرام کہتے تھے تو حرام سمجھتے تھے، تم نے حلال سمجھا حرام سمجھا ان کے کہنے کے مطابق، تو پھر رب بنانا کس کو کہتے ہیں؟ اسی طرح تم نے یہ علماء سنے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ اشارہ کیا کہ فلانے کے پاس مت جانا، ان کی باتوں کو مت سننا، وہ تو ایسا اور وہ تو ویسا. اور جس نے بھی ان کی بات کو مان لیا تو گویا اس نے ان کو اپنا رب بنا لیا. تو ربوبیت میں ان کو شریک کیا کہ نہیں کیا؟ تو شرک کیا کہ نہیں اس نے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو مسلم شریف کے اندر ہے، جس کو میں آپ کے سامنے برابر ذکر کرتا رہتا ہوں، کہ جو عصبیت کی موت مرا، تعصب کی موت مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا. تو
لوگوں نے وطن کی تعظیم اور اس کو الہ ثابت کرنے میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ ملکی نظام تعلیم اور میڈیا کے ذریعے قوم کی تربیت اس طرح کی کہ وہ اپنے ہر عمل کی غرض و غایت وطن ہی کو قرار دے۔ لوگ وطن کے لیے جہاد کرتے ہیں، وطن کے لیے عطیات دیتے ہیں، وطن کے لیے جان قربان کرتے ہیں، اور اسی طرح دوستی اور دشمنی بھی صرف وطن کے لیے روا رکھتے ہیں، اور اسی طرح ہر وہ کام جو صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی رضامندی کے حصول کے لیے کیا جائے وہ صرف اور صرف وطن کے خاطر انجام دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان رجلا اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتكون كلمة الله اعلى فهو في سبيل الله کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا۔ یہاں پر یہ کہنا چاہیے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے ان سے سوال کیا۔ کیا پوچھا کہ ایک شخص وہ ہے جو مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، یقاتل للمغنم والرجل یقاتل لیذکر، اور ایک شخص ہے وہ اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی شہرت ہو، بہت بڑا بہادر آدمی ہے، اور ایک وہ شخص ہے یقاتل لیرا مکانہ، ایک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے لڑتا ہے۔ ان سب میں اللہ کے راستے میں کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے قتال کرے وہ اللہ کے راستے میں۔ گویا یہ سب اللہ کے راستے میں نہیں۔ اگر یہ سب اللہ کے راستے میں ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے انکار کر دیتے۔ اب اگر آپ وطن کے خاطر جان دے رہے ہیں، اگر آپ برادری کے خاطر جان دے رہے ہیں، اگر آپ خاندان کے خاطر جان دے رہے ہیں، اگر آپ مسلک کے خاطر جان دے رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کو شہید کا درجہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ آپ نے شریعت کو اس میں مقدم نہیں رکھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ اعلی فهو فی سبیل اللہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کلمے کی سربلندی کے لیے قتال کرے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ شرعی طور پر صرف وہی قتال محبوب اور قابل قبول ہے جس کا مقصد صرف اور صرف زمین میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی ہو۔ مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، اور اس کے لیے آپ کچھ بھی کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو آپ، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ان لوگوں کے زمرے میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لیکن آج کیا ہوا کہ نماز کو آدمی نے پورا دین بنا کر کے پیش کر دیا۔ آدمی جو کچھ پڑھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، وہ ایسے سمجھ رہا ہے کہ نماز ہی دینداری ہے۔ لمبی داڑھی رکھ لو آپ، نماز پابندی سے پڑھنے لگو آپ، اور یہاں پر آپ کے تھپا لگا رہے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی ہو۔ آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا کیریکٹر کیسا ہے، آپ اپنے اعمال سے کس حد تک اللہ کو اور کس حد تک غیر اللہ کو نبھا رہے ہیں، اس کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں۔ لیکن دیکھ رہا ہے کہ 5 وقتہ نمازی ہیں، لمبی داڑھی ہیں، تو وہ یہ سمجھے گا کہ ان سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ تمام لڑائیاں جھوٹی ہیں، کیونکہ ان کی غرض و غایت بھی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اسی لیے وہ طاغوت کے راستے میں قتال شمار ہوں گے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ قتال کی 2 ہی قسمیں، تیسری کوئی قسم نہیں، یا تو اللہ کے راستے کا قتال ہے یا پھر طاغوت کے راستے کا قتال۔ یہ دونوں بالکل واضح ہیں، ان میں کسی قسم کے غلط ملت ہونے یا الجھاؤ کا کوئی شائبہ نہیں۔ ہر وہ قتال جو اللہ کے راستے میں نہیں ہے وہ طاغوت کے راستے کا قتال ہے۔ ہر وہ قتال، ہر وہ جھگڑا
جو اللہ کے راستے کا جھگڑا نہیں تو وہ کس کے راستے کا جھگڑا ہے؟ طاغوت کے راستے کا جھگڑا. اور اگر آپ طاغوت کے راستے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ آپ اپنی خیر مناؤ, آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اللہ رب العالمین کے پاس آپ بچنے والے نہیں ہوں. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ دو متضاد امور ہیں, لوگ اعتراض زیادہ کرتے ہیں نا, تو ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ خود ہی اعتراض کر لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب خود ہی پہلے دے دیتے ہیں کہ آدمی کے دماغ میں زیادہ اچھی طریقے سے بات بیٹھ جائے. کیوں کہ یہ باتیں جب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اتنی جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سوال دماغ کے اندر پیدا ہو رہا ہوگا. وہ کون سا؟ وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ آدمی کے لیے وطن کے راستے میں قربانی دینا اور قتال کرنا جائز نہیں, اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عرض اسلام اور مسلمانوں کے اوطان کا دفاع کرنا یا مسلمانوں کے ممالک کا دفاع کرنا ایک شرعی فریضہ ہے, اور ہر مسلمان کو یہ فریضہ ضرور سر انجام دینا چاہیے. ان دونوں امور میں کس طرح تطبیق دی جائے گی؟ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی اپنے مال یا عزت کے خاطر قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا کہ بھئی آپ نے یہ ساری باتیں کی, تو آپ یہ بتائیے کہ پھر مسلم ممالک کے لیے یا مسلم اوطان کا دفاع کرنا, ان کی طرف سے لڑنا, یہ ایک شرعی فریضہ ہے, تو اس کو کس پیرائے میں آپ رکھو گے؟ یا پھر یہ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اپنی مال کے خاطر یا اپنی عزت کے خاطر قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے. اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ان امور کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے. گویا یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے کسی چیز کے دفاع میں لڑنے کو اسلام نے مشروع قرار دیا ہے. کیوں کہ اسلامی ملک ہے, اسلام وہاں پر قائم اور دائم ہے, اور اب جو آدمی وہاں پر جا رہا ہے اسلام کو ختم کرنے کی غرض سے جا رہا ہے, اور آپ اب اس کا دفاع کر رہے ہیں, تو آپ کی لڑائی کس راستے میں ہوئی؟ اسلام کے راستے میں, اللہ کے راستے میں. تو یہ آپ کی کج فہمی ہے جو آپ کے دماغ کے اندر اس طرح کا سوال پیدا ہوا, اور ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے افضل ترین عمل ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی تعصب, وطن, قوم یا برادری کی حمیت کے خاطر اس کے دفاع کے لیے لڑنا باطل ہے. کہ آدمی کیا ہوتا ہے کہ عام طور سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ اس نے آپ کے گھر والوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے, ان سے لڑائی ہو گئی, آپ نے بغیر تحقیق کیے, بغیر معلومات کیے, یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ شریعت کی روح سے آپ کے گھر والے غلط تھے. اب اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تو آپ نے اپنے خون کا ساتھ دے کر انصاف کا ساتھ آپ نے نہیں دیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے غلط کیا. آپ نے جو سوچا وہ خاندان کو لے کر سوچا, اللہ اور اس کے رسول کو لے کر نہیں سوچا. جبکہ ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے. اب حق بولنے والا چاہے اس کا دوست ہو یا اس کا دشمن, یہ اصول ہے اسلام کا. اس اصول کا آپ نے پاس و لحاظ نہیں رکھا, اور قوم کے خاطر یا وطن کے خاطر یا برادری کے خاطر آپ اس کے دفاع میں لڑتے رہے, تو یہ باطل ہے اور شرک کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ اس سے اعمال کا غیر اللہ کی طرف پھیرنا لازم آتا ہے. اسی طرح وطن کی محبت اور اس کی طرف میلان کا ہونا, جو کہ شرعی طور پر ایک جائز عمل ہے, جبکہ اس کی بنیاد پر الولا والبرا کا قائم کرنا ناجائز عمل ہے. کہ آدمی کو فطری طور پر اس جگہ سے لگاؤ ہوتا ہے جس جگہ وہ پیدا ہوا, جس جگہ وہ پلا بڑھا. فطری طور پر آدمی کو اس جگہ سے لگاؤ ہوتا ہے, لیکن اب اس جگہ سے لگاؤ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسی کی بنیاد پر وہ فیصلے کرنے لگے, جبکہ اس کو فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں کرنی چاہیے. اسی لیے الولا والبرا کا قائم کرنا ناجائز عمل ہے کہ وطن کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر, قومیت کی بنیاد پر اگر آدمی ایسا کرے تو وہ غلط ہے. انسان کا مقصد حیات یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے تمام اعمال صرف اور صرف وطن کے خاطر ہو رہے ہوں. یہ بات شرعی طور پر جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے وطن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا
لازم آتا ہے۔ اب آپ نے اس طرح سے اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر لیا، اب آپ نے اس کو اپنا الہ اور اپنا معبود بنا لیا، اب اللہ آپ کو بخشنے والا نہیں۔ اکثر لوگ ان دونوں امور کے درمیان خلط ملط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی کہ ہاں ٹھیک ہے کہ جس جگہ آدمی پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے اس کو دلی لگاؤ ہوتا ہے، اور یقیناً ہونا چاہیے، یہ فطری بات ہے، فطری بات ہے کہ آدمی جس جگہ رہتا ہے اس جگہ سے اس کو محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کا ماحول یا وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کے میل ملاقات ہوتے رہتی ہے، اس جگہ کے ماحول سے وہ مانوس ہوتا ہے، تو اس جگہ میں اس کا دل لگا رہتا ہے۔ کسی دوسری جگہ میں آپ لے جا کر رکھ دو تو اس کو اس جگہ پر اچھا نہیں لگتا۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ ان کے لیے حج میں جب وہ جاتے ہیں تو 40 دن بھی بڑے گرا گزرتے ہیں، 40 دن بھی بڑے گرا گزرتے ہیں کہ یار کس طرح سے یہ وقت کٹے اور ہم اپنے گھر واپس جائیں، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا؟ کیونکہ جبکہ اس گھر سے بہتر کوئی دوسرا گھر نہیں، اس جگہ سے بہتر کوئی دوسری جگہ نہیں۔ وہاں پر کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے بتائیے؟ 1,00,000، یاد رہنا چاہیے نا بھائی، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے کا۔ اس سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو وہاں آدمی کو اچھا نہیں لگتا۔ اس کو کہاں اچھا لگتا ہے؟ جب یہاں پر اس کی پورا خاندان اس کے آنکھوں کے سامنے ہو، پوری پلٹن پوتا پاتی ناتا نتری سب اس کے سامنے ہو، تو دیکھ کر کے اس کے کلیجے کو تھوڑی ٹھنڈک ملتی ہے، کتنا دلی لگا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ اور اس کا رسول آڑے میں آ جائے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ تمام روئی زمین میں سب سے زیادہ عزیز تھا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کہ سب سے زیادہ محبوب تھا، آپ کو دلی لگا ہوتا اس جگہ سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس سے بھی زیادہ محبوب تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ تو جب مقام یہ آیا، جب مرتبہ یہ آیا، جب ان کے رب نے یعنی اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی محبت کو ترجیح دی؟ اللہ کی محبت کو ترجیح دی، اور آپ اپنے محبوب وطن سے جس وطن سے آپ کو محبت تھی، دلی لگاؤ تھا، ساری چیزوں سے زیادہ محبوب آپ رکھتے تھے، جب اللہ کا معاملہ آیا تو آپ نے اس کو ایک طرف رکھا اور اللہ کے معاملے کو مقدم رکھا، اللہ کے معاملے کو مقدم رکھا۔ اور اسی طرح سے صحابہ اکرام نے بھی، تابعین نے بھی، تبع تابعین نے بھی، سب نے اسی عمل کو اختیار کیا جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب ہمارا اور آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو طرز یا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا، تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ نے یا ائمہ کرام نے اختیار کیا، ہمیں بھی وہی طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ محب وطن ضرور ہو، وطن سے آپ کو محبت ضرور ہے، لیکن جب کبھی اگر بات آ جائے ایسی تو آپ کو اللہ کے دین کے خاطر کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ اللہ کے دین کے خاطر کھڑے نہیں ہوئے اور آپ کے دل میں جذبات آ گئے یا محبت آ گئی آپ کے رشتہ داروں کی، وطن کی، قرابت داروں کی، یا پھر برادری کی، یا قومیت کی، یا وطنیت کی، آج دیکھ رہے ہو آپ کے ہندوستان بھر میں جو مسلمان کھڑا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں وہ قومیت کی بنیاد پر اس امت کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس حیثیت سے بھی کھڑے ہوگی تو آپ اپنی قوم کو اللہ کا شریک منتخب کر رہے ہو۔ کیوں؟ کہ آپ نے جذبات میں خیال رکھا اپنی قوم کا، جذبات میں خیال نہیں رکھا اللہ اور اس کے رسول کا، جبکہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا۔ آپ کو اپنی قوم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو برتاؤ اللہ اور اس کا رسول آپ کو اس کے ساتھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اسی لیے ہماری گزارش ہے کہ لوگ پلٹ آئیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف،
اپنی زندگی کے جو بھی معاملے ہوں وہ تھوڑا رک کر تھوڑا سیم سے سوچیں کہ بھائی معاملہ کیا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ جذبات میں بیشتر جذبات میں آدمی آ کر کے اور شکار ہو جاتا ہے. ہمیشہ اپنے مائنڈ کو آپ کول رکھیں, ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. آپ کوئی بھی اگر واقعہ آپ کے سامنے پیش آ جاتا ہے, پہلے اس کا پس منظر دیکھیں. پہلے آپ اس کا پس منظر دیکھیں, اور پس منظر سمجھنے میں آدمی کو زیادہ دیر نہیں لگتی. آدمی یہ نہ سوچنے لگے کہ ارے یار ادھر ہمارے بھائی کو ایسے کے ساتھ میں ایسا رویہ اختیار کیا ہے انہوں نے, اور ہم پس منظر ہی سمجھنے میں لگ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں آپ جذبات میں آ کر غلط کا سپورٹ کر رہے ہوں اور اسلام کے نظریے سے وہ باعث گرفت ہو, باعث پکڑ ہو, تب آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے. اسی لیے تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچ لیجئے, اور اگر بات ایسی سمجھ میں آ جاتی ہے, آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ معاملہ ایسا ہے, پھر اس کے بعد میں آپ اس حساب سے ایکشن لیں اور صلح صفائی کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیں. اس طرح سے اگر آپ کریں گے اور اسلام کو ہر معاملے میں مقدم رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کامیاب ہوں گے. امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے, اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے, نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے. یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہیں, جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں.